فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے کنارہ کشی اختیار کر لی، قوم کو چھوڑ دیا اور ان معبودوں کو بھی عملی یعنی ظاہری طور پر بھی چھوڑ دیا جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو ہبہ کر دیا، عطا کر دیا اسحاق اور یعقوب، یعنی اسحاق علیہ السلام دیے اور آگے ان کی اولاد میں یعقوب پوتے دیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان دونوں کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ابراہیم علیہ السلام پر۔ کیسا انعام ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی قوم کو چھوڑنے کی۔ اب ظاہر ہے جب آپ خاندان کو اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں تو تنہا ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے آپ کی تنہائی ایسے دور کی کہ اس کا متبادل دے دیا اللہ نے آپ کو اولاد کی صورت میں، کہ بھئی آپ اپنا خاندان آباد کرو اور اولاد بھی ایسی جو پیغمبر، اور پھر ان کی نسل بہت بڑی ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں آپ کو یہ تو اب بنی اسرائیل کم ہو گئے، کیونکہ قرآن کے مطابق جب یہ نافرمانی کریں گے تو اللہ ان کی نسلوں کو گھٹائے گا، ورنہ بنی اسرائیل تو دنیا میں چھا گئے تھے۔ تو اتنی زیادہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی تھی، پورا خاندان ان کو عطا کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو یعنی اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کو، اس خاندان کو اپنی رحمت سے عطا کیا، یعنی بہت کچھ عطا کیا، کمالات۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ایسا ہم نے نوازا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کو دیکھنے والے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ خاندان بھی چھوڑ رہے ہیں، شہر بھی چھوڑ رہے ہیں، کلچر بھی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو ایک بھولی بھسری زندگی گزاریں گے اور ایک بھولے بسرے بن جائیں گے، کوئی ان کو جانے گا بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، انہوں نے قربانی دی تو ہم نے ان کا اچھا تذکرہ جاری کر دیا لوگوں کی زبان۔ 2000 سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، 2500 سال، اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کو اور یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کو یہود و نصارہ بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، مسلمان بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ان سب کی تعریفوں میں رطب اللسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صلہ دیا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا ہے، اس میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ اس کا جو مین سبق تھا وہ تو یہی تھا کہ توحید، بت پرستی اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ جو اس رکوع کا جو سینٹرل آئیڈیا آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ تو یہی ہے۔ دوسری ہمیں اس میں کیا علمی نکات ملتے ہیں کہ باپ کو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے محبت سے تبلیغ کی ہے، کوئی دھمکی نہیں دی ہے۔ باپ کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ پتھروں سے مار دوں گا، یہ کر دوں گا، رپلائی میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی دھمکی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کیسے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں شٹ اپ، اور باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اپنی زبان بند کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا نا اور اپنے والد کی بڑی شکایتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے ابا بڑے ایسے ہیں، یوں ہیں، فلانا ہیں، تو چیختا تھا باپ کے سامنے۔ میں نے کہا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ نافرمان نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو گناہ تھا، کافر بھی تھے، بت بناتے بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، اور اپنے بیٹے کو زبردستی بت پرستی پہ مجبور بھی کر رہے تھے۔ اس سے زیادہ تو ایکسٹریم لیول پہ خدا کی نافرمانی اور بغاوت نہیں ہو سکتی۔ اور بیٹے سے میں نے اس سے کہا، اس شخص سے، کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے، یعنی بیٹا کیسا ہے، اللہ کا خلیل، تو ایسے نافرمان باپ کے سامنے اتنا فرما بردار بیٹا بھی اونچی آواز سے بات نہیں کر رہا، اور اے میرے ابا اور اے میرے ابا اور اس طرح سے سمجھا رہے ہیں، اور باپ کی طرف سے جو رپلائی آ رہا ہے وہ کتنی سخت دھمکیاں آ رہی ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، دعا کا آپشن ہے میرے پاس، میں دعائیں مانگوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کتنا بڑا حق ہے باپ کا، اللہ نے بتا دیا کہ باپ کو کیسے نصیحت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو جملے آج کل اولادیں باپ کے سامنے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، یا باپ کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دینا کہ آپ کون ہوتے ہو بولنے والے، آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے، اس طرح کی گھروں میں بڑا ماحول بن رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ دنیا میں آپ کے لیے نحوست کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز۔ تو اس لیے بہت شریعت میں ماں باپ کا احترام ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں اس رکوع سے بہت اہم سبق ملتا ہے۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی درخواست کی تھی، دعا کی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے آپ۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے اپنے باپ کے لیے ایک دعا کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے
وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، لا تخزنی یوم یبعثون، تو میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پیغمبر کو تو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بے شک وہ مشرک تھے لیکن بچپن میں پالا ہے، ظاہر ہے اللہ نے ان کے ذریعے ان کو پیدا کیا ہے، تو یہ ایک شفقت اور ایک محبت، یہ تو ایک نیچرل ہے، فطری چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا، یعنی انسان کو تو فخر ہوتا ہے نا اپنے باپ پہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے ابراہیم، میرا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں ان کو جنت میں لے جاؤں یا جہنم سے بچا لوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شکل کو تبدیل کر دوں گا میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا، تو دیکھنے میں ان کو اپنے والد لگیں گے نہیں شکل میں، پھر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو والدین دیے وہ توحید پرست تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی انہی پیغمبروں کی برکت سے ہمیں ماں باپ ایمان والے ملے کہ اسلام پھیلا دنیا میں، توحید پھیلی، اور ہمارے والدین بھی مسلمان تھے، ان کے باپ دادے بھی مسلمان تھے، تو جنہوں نے بھی ہمارے باپ دادوں پہ صدیوں پہلے محنت کی ہے، ان کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بنے، وہ تمام داعی، مجاہدین، مبلغین، وہ سب ہمارے محسنین ہیں۔ ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، کہ کم از کم اپنے والدین کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے دعا پر بھی پابندی لگا دی۔ اور اس میں ایک بہت اہم سبق کی بات یہ ملتی ہے کہ جس نوعیت کی انسان قربانی دیتا ہے نا، اللہ کی طرف سے وہی چیز انسان کو ملتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ آپ نے مال قربان کیا اللہ کے لیے، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہی چیز مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ آپ نے قربانی مالی دی نا، تو جواب میں اللہ مال ہی دیتا ہے آپ کو۔ آپ اللہ کے لیے، حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، جھک جاتا ہے، تو اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اس کی عزت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ نے تو عزت کو قربان کیا، لیکن اللہ نے اور عزت دے دی آپ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس نوعیت کی قربانی دی جاتی ہے تو اسی نوعیت کی نعمت اللہ دے دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، خاندان چھوڑا، یہ آسان نہیں ہوتا، آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے اس سے کروڑہ گنا بہتر خاندان ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی بھی ہوئی، حضرت سارہ تھیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ان کے اولاد نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے دوسری شادی کی حضرت ہاجرہ سے، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنا علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو اس کے بعد اللہ نے حضرت سارہ سے بھی آپ کو دو بیٹا اور پوتا دے دیا، تو یعنی جو پہلی زوجہ جن سے اولاد نہیں ہو رہی تھی ان سے بھی اللہ نے آپ کو اولاد دے دی۔ تو اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو مزید اللہ نے آپ کے خاندان کو بڑھا کر دیا۔ اس سے اولاد کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی اولادوں کے اور پوتوں تک کے وعدے نہ کر رہا ہوتا۔ یہ پوتا جو ہے نا، اس کو بھی اولاد ہی میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطے کی بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ بیٹا جیسے آپ کی اولادوں میں ہے، پوتا بھی ہے۔ تو آج کل جو لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں دیر سے کراتے ہیں نا، تو وہ اپنے آپ کو بھی اولاد سے محروم رکھتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کراؤ، آپ کو بھی اللہ پوتے کی نعمت دے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب اولاد کو انسان نعمت سمجھے۔ فیملی پلاننگ والوں نے اولاد کو نعمت کے بجائے ایک بوجھ بنا کے پیش کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ملک پہ بوجھ بنتا ہے، وہ خاندان پہ بوجھ بنتا ہے، وہ غربت اور مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جب یہ سوچ آپ کی بن جائے گی تو یہ ساری باتیں آپ کے لیے بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ہبا کا لفظ جو قرآن استعمال کر رہا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہبا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہبا کرتا ہوں، یہ ہبا کا لفظ ہی غلط ہو جائے گا۔ ہبا تو گفٹ کو کہتے ہیں۔ تو اولاد کی کثرت اگر یعنی وہ غربت اور مہنگائی کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ گفٹ ہو رہی ہے، وہ تو پھر پینلٹی ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے جرمانہ ہو گیا، ایک سزا ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نظریات اور فیملی پلاننگ والوں کے بالکل 180 ڈگری پر ہے۔ اس لیے میں اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں کہ آج دیندار لوگ بھی ان زہریلے اثرات سے متاثر ہو گئے اور وہی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں کہ تربیت کیسے ہوگی اور کھلائیں گے کہاں سے وغیرہ وغیرہ۔ تو حالانکہ اولاد کھلائے گی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ جب نوازتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بھی اولاد دی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ نے آپ کو دی، اور پھر ان کی یعقوب علیہ السلام کے یعنی
یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی بہت زیادہ پھر اللہ نے برکت دی. ابراہیم علیہ السلام تو چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے نا, تو اب ان کو تو معجزے کے طور پر ایک بیٹا مل گیا بڑھاپے میں, اسحاق. لیکن پھر وہ کمی اللہ نے ایسے پوری کی ہے کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو پھر بہت کثرت سے اللہ نے اولادیں دی. تو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان دوبارہ آباد ہو گیا اور بہت بڑا خاندان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا. تو جس نوعیت کی انسان قربانی دیتا ہے تو اللہ اسی نوعیت کی نعمت اللہ ان کو عطا کر دیتے ہیں اس سے بہتر. ابراہیم علیہ السلام نہ چھوڑتے اپنی قوم کو تو اسی میں رہتے, ہجرت کر لی تو کیسی بڑی نعمت مل گئی. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کو فوکس کرنا ہے, قربانی دینی ہے اللہ کے لیے, اور یہ فکر نہیں کرنی کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی. چھنے گی نہیں, اس سے بہتر نعمت اللہ آپ کو عطا کر دیں گے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اولاد جو دیتا ہے نا, نیک اولاد. یہاں کہیں بھی قرآن نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دولت دے دی یا آپ کے بچوں کو ہم نے اسٹیبل کر دیا. نہ, نیک اولاد, نیک اولاد. سب سے بڑی نعمت مالدار اولاد نہیں ہے, نیک اولاد ہے. آج والدین اس بات کو فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پیسہ کمائے, بے شک نماز نہ پڑھے. لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بیٹا بے شک پیسہ نہ کمائے لیکن نماز پڑھے اور شرعی حکام پر عمل کرے, تو یہ آپ کے لیے زیادہ بڑی کامیابی ہے, یہ آپ کے لیے زیادہ بڑی نعمت ہے. اور ایک آخری پوائنٹ کی بات اس میں جو بہت اہم, کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے ان کا بعد والوں میں بھی اچھا تذکرہ جاری کر دیا. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کا اچھا تذکرہ کریں. آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ لوگ افسوس کریں کہ ایک اچھا آدمی آج دنیا سے چلا گیا, خوش نہ ہو کہ اچھا ہوا چلا گیا یہ دنیا سے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ جب کوئی آپ اچھا کام کر کے جاتے ہیں تو آپ کا بعد میں تذکرہ ہوتا ہے, تو اس کو نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے. تو ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا بعد میں اچھا تذکرہ